الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 6 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 10 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اور اگر ہم تم پر نازل کر دیتے ایک کتاب ورقوں کے اوپر سے، ورقوں پہ کچھ لکھا ہوا، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور یہ اس کو اپنے ہاتھوں سے چھو لیتے، مس کر لیتے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر بھی یقیناً کافر لوگ یہی کہتے ہیں جو انکار کرنے والے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو نہیں ہے مگر ایک کھلا جادو ہے کوئی۔ اب یہاں پہ ایک دو چیزیں غور طلب ہیں۔ ایک تو یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، پیچھے سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ کفار کا تذکرہ ہو رہا ہے جو اعتراضات کرنے والے، انکار کرنے والے، اور خاص طور پہ وہ ڈیمانڈ کرتے تھے اس چیز کی کہ ان کے انکار کا ایک بہانہ تھا کہ ان کے اوپر کوئی کتاب کیوں نہیں نازل ہو جاتی، آسمان سے نازل ہوتی ہوئی کتاب ہم دیکھیں، کوئی معجزہ دیکھیں اس قسم کا، پھر ہم مانیں گے اس چیز کو۔ تو یہاں پہ اس چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے اس طرح ہم نازل بھی کرتے ہیں اور اس کو اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیں کہ واقعی کتاب آئی ہے، بالکل حقیقت کو دیکھ لیں اترتی ہوئی کتاب کو، پھر بھی یہ کیا کہیں گے، اس کو ایک جادو کا نام دے دیں گے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، کچھ ہماری آنکھوں پہ دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ ایک لفظ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ اس کو سحر کا لفظ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو سحر کہیں گے، جادو کہیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھا جائے بھی جادو کا یہاں پہ کوئی وہ نہیں ہے، البتہ جو ہمارے یہاں جادو کا تصور ہے کہ شاید کوئی جادو ہو رہا ہے، کوئی کرتب ہو رہا ہے، کمال ہو رہا ہے، یہاں پہ اصل میں جادو کا مراد اصل میں یہاں پتہ چلتی ہے کہ یہاں پہ ایک دھوکے کا نام کو جادو کہا جاتا ہے کہ جو چیز اصل میں نہ ہو اس چیز کو دکھانا، اس کو جادو کہا جاتا ہے کہ اصل اس کی حقیقت ہے ہی کوئی نہیں اور بس وہ دکھایا جا رہا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے، اس چیز کو جادو کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ بھی یعنی کہ وہ کتاب اتر رہی ہوگی لیکن وہ کہیں گے نہیں یہ کتاب کوئی نہیں اتر رہی، ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے، اس چیز کو سحر سے یعنی کہ اللہ کی تعبیر کرے گی، سحر میں بھی تو کھلا دھوکہ دیا جا رہا ہے، تو ہے ہی نہیں اس قسم کا۔ تو سحر کا مسئلہ اصل میں جو ہے نا کہ حقیقت کو نہ دکھانا، کہ اصل چیز نہ ہو اس کو کر کے دکھانا، اس قسم کا دھوکہ دینے کا نام اس کو سحر کہا جاتا ہے۔ جادو یعنی کہ وہ اس کی کوئی حقیقت ہوتی ہے کوئی بھی، یہ سمجھ لو کہ حقیقت نہ ہونے کو جو ہے نا وہ ظاہر ہونا، اس کو سحر کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ پتہ چل رہا ہے اس چیز سے، تو وہ یہی کہیں گے کہ جادو ہو رہا ہے تو کتاب کو کہ ہے کوئی نہیں ہے، یہ چھو بھی لیں گے پھر بھی کوئی نہیں مانیں گے، نہیں یہ ہمیں کو دھوکہ ہی دیا جا رہا ہے، تو جادو کیا جا رہا ہے، اصل میں یہ نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وقالوا لولا انزل علیہ ملک، اس کے بعد کیا ان کا کہنا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہو جاتا، نہیں کتاب کا تعالیٰ نے کہہ دیا کتاب بھی نازل ہو جائے تو کوئی ان سے اثر نہیں ہونا، انہوں نے انکار ہی کرنا ہے۔ اس کے بعد فرشتے کی بالکل ڈیمانڈ کی کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا، یہ بھی عام انسانوں کی طرح چل رہا ہے، پھر رہا ہے، گلیوں میں کھا رہا ہے، پی رہا ہے، ایک ساتھ کو فرشتہ ہونا چاہیے اگر یہ نبی ہے تو۔ فرمایا کہ ولو انزلنا ملکن، اور اللہ تعالیٰ فرمایا اس کا جواب یہ دے رہا ہے کہ اگر ہم فرشتہ نازل کر دیتے یا اگر فرشتہ نازل کر دیں لقضی الامر، تو پھر کام تمام ہو جائے گا، پھر فیصلہ ہو جائے گا، ثم لا ینظرون، پھر انہیں مہلت نہیں ملے گی۔ یعنی کہ فرشتے کا آ جانا جو ہے وہ گویا کہ ایک اینڈ کی نشانی ہوتی ہے کہ کام تمام۔ اس طریقے سے بالکل یہ بات ہی مشہور ہے کہ وہ انسان کی موت کا وقت آیا تھا تو وہ گویا کہ وہ فرشتے دیکھ لیتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ فرشتے آ گئے ہیں، تو اس وقت اس کا وہ اینڈ ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر مزید مہلت نہیں ملتی۔ تو اس کا جواب دے رہے کہ فرشتے کی ڈیمانڈ کرے گا، فرشتہ آ جائے، اللہ تعالیٰ کا ایسے اصول نہیں کہ ایسے فرشتے نازل نہیں کرتا، جب فرشتے سامنے آ جاتے ہیں تو پھر وہ آخری وقت ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ مہلت ہی ہوتی ہے، اللہ کا قانون ہے، ایک بنایا ہوا اصول ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ فرشتے کو مانگ رہے ہیں یا فرشتہ نازل ہو جائے، پھر کام تمام ہو جائے، پھر کوئی مہلت تھوڑی ملے گی، پھر تو اینڈ ہو جائے گا، پھر تو آگے کا معاملہ شروع ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ ولو جعلناہ ملکن، اگر ہم کسی فرشتے کو ہی بناتے ہیں، پیغمبر ہی بناتے ہیں اس طریقے سے دنیا کے لیے، لجعلناہ رجلا، تو ہم بھی اس کو مرد ہی بناتے، پھر بھی وہ بھی مرد ہی ہوتا ہے، وہ بھی اس طریقے سے فرشتے کی شکل میں نہ پھر رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہی نہیں ہے کہ وہ طریقہ کار ہی نہیں ہے اس طریقے کا، جو انسانوں کے درمیان ہے، اور انسانوں کے درمیان انسان ہی پیغمبر ہونا چاہیے، کوئی اور مخلوق ہوگی تو وہ بات ہی نہیں بنے گی، اللہ کے وہ انسان کے پھر اعتراضات ہوں گے، یہ تو چیز ہی اور ہے ہمارے اندر، تو وہ سخت ہی نہیں ہے جو اس کے اندر ہے، ہمارے سے ڈیمانڈ یہ کی جا رہی ہے، سیمپل یہ پیش کیا ہے، وہ تو ہے ہی نہیں، تو ہمارے جیسا ہو جو ہمارے جیسا کام کر کے دکھائے، پھر تم بھی ہم سے ڈیمانڈ کرو کہ ہم بھی وہ والے کام کریں، وہ بھی زیادہ بڑا اعتراض بنتا ہے۔ بات ہے کہ جس نے نہیں ماننا ہوتا ہے اس نے اعتراض پہ اعتراض ہی کرنا ہوتا ہے، اور جس نے بات کو ماننی ہوتی ہے اس کے لیے نشانیاں بہت ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ فرشتے کو اگر ہم بناتے ہیں تو اس کو مرد ہی بنا کے بھیجے، کیونکہ مردوں کے درمیان رجل یعنی کہ انسانوں کے درمیان پیغمبر بھیجا جا رہا ہے، تو فرشتہ بھی اگر آتا ہے تو اسی حالت میں آتا ہے، اسی کنڈیشن میں آتا۔ وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، تو پھر بھی یہ اسی میں پھنسے رہتے ہیں، اس میں یہ پھنسے ہوئے ہیں، وہی ان کو شبہ پڑتا رہتا ہے جس شبہ میں یہ اب پڑے ہوئے ہیں،
وہی چیز ان کے اوپر لبادہ بس لباس سے نکلا ہے کہ وہی ان کے اوپر چڑھا رہتا ہے، جو اس وقت ان کے اوپر ایک خول سا چڑھ رکھا ہے، جو شک میں پڑے ہوئے ہیں وہ وہیں کے وہیں رہتے، کو فرق نہ پڑتا اس سے۔ اس کے بعد اللہ نے حقیقت بتائی کہ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، تو تمہارے سے پہلے بھی جتنے پیغمبر تھے ان کا بھی اسی کے استہزاء کیا گیا، ان کا مذاق اڑایا گیا، ان کی ہنسی کی گئی، ان کی بات کو سیریس نہیں لیا گیا، کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، مذاق کیے گئے، مذاق میں ڈال دیا ان کی بات کو، حالانکہ ان کی بات سنجیدہ ہوتی تھی لیکن اس کو سنجیدہ نہیں رہتے تھے، بلکہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ جس طریقے تم پیغام پہنچا رہے ہو ان تک تو یہ تمہاری بات کو سنجیدہ نہیں لے رہے، مذاق میں اڑا رہے ہیں، بہانے کر رہے ہیں، ٹچکریاں کر رہے ہیں، عجیب عجیب فرمائشیں کر رہے ہیں، یہ اصل میں وہی کہ ایک مذاق اڑانے کے مترادف ہوتا ہے کہ بات حقیقت نہیں اس کے معنی، اور اس کے علاوہ بہانے بنانے شروع کر دیے، گویا کہ ہم اس کو سنجیدہ نہیں لے رہے، مذاق میں ڈال رہے ہیں اس چیز کو۔ پھر کیا ہوا، اس کا نتیجہ کیا نکلا پھر اس کا یہ مذاق کرنے کا، استہزاء کرنے کا، کہ فحاق بالذین سخروا منہم، تو پھر جن لوگوں نے ان میں سے مذاق اڑایا تھا وہ گھیر لیے گئے پھر ان کے اندر، ما کانوا بہ یستہزئون، اسی چیز سے جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے، یعنی جس کو سنجیدہ نہیں لے رہے تھے، اس کو ہنسی مذاق سمجھ رہے تھے، ایزی لے رہے تھے کہ لوگ اس سے کیا ہو جائے گا، تو فالتو کی باتیں ہیں، کہانی ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کسی کا مذاق جن لوگوں نے مذاق اڑایا تو مذاق ہی نہیں ان کو آ کے رجسٹری کو سیریس نہیں لیا انہوں نے، وہی چیز ان کے سامنے آ گئی، پھر وہ گھیرے میں ہاکا ہو گئے، پھر وہ گھیرے میں آ گئے، پھر وہ نکل نہیں سکے اس چیز سے۔ تو یہاں پہ اسی کی نشانی کہ جب چیز ہمارے سامنے حقیقت سامنے آئے تو اس کو سنجیدہ لینا چاہیے، کوئی بات اگر سامنے کر رہے ہیں، ہم آج کے دور بھی اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھیں کہ آج بھی ہمارے سامنے بہت ساری ایسی حقیقتیں سامنے ہوتی ہیں جو ہمارے اپنے چیزوں کے خلاف ہوتی ہیں، جو بظاہر ہم جن عقائد پر چل رہے ہوتے ہیں یا جس روش کے اوپر ہم چل رہے ہوتے ہیں، ایسی چیزیں آتی ہیں جو کہ ہمارے ان چیزوں سے ٹکراتی ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کو سیریس لینا چاہیے، دیکھنا چاہیے اور اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ واقعی ہم کسی پوائنٹ میں غلطی میں تو نہیں کھائے ہوئے، کیونکہ اسی طرح ہی ہوتا ہے جب بھی کوئی چیز نئی سامنے آتی ہے تو جو پہلے روش پہ انسان چل رہا ہے وہ لگ رہا تھا کہ شاید میں صحیح چل رہا ہوں، ہر بندہ اسی ذہن کے اوپر ہوتا ہے کہ میں جس میں چل رہا ہوں وہ بالکل صحیح ہے، باقی لوگ غلط ہیں، لیکن یہ ایک شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے، غلطی بھی انسان نہیں کرنی ہوتی ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ پہلے بھی جتنے لوگ نبیوں کے دور میں جو لوگ ایمان لے کے آتے تھے، بات کو مانتے تھے، وہ کیا ہوتا تھا ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا تھا، پھر وہ پلٹتے تھے، توبہ کرتے تھے، ان کی صحیح راستے کے اوپر آتے تھے، ایمان قبول کرتے تھے، تو یہ مطلب ہوتا ہے ان کا احساس ہوتا ہے کہ ہم پہلے غلط تھے اب ہم صحیح ہو جائیں، تو یہ احساس اپنے اندر ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جو لوگ اڑنے والے ہوتے تھے وہ اڑے رہتے تھے، نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے نہیں ہم ہی صحیح ہیں، ہمارے آبا و اجداد ٹھیک ہیں، تو آج بھی بالکل اسی طرح کی سچویشن ہے کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے آبا و اجداد کے عقائد سے یا ہمارے عقائد سے یا ہماری چلتی جو پیچھے روش آ رہی ہوتی ہے اس چیز سے ٹکرا رہی ہوتی ہیں، اور دنیائی معاملات میں بھی ہوتا ہے اور دینی معاملات میں بھی ہوتا ہے، وہ خاص طور پہ دینی معاملات میں ہمیں اس میں غور کرنا چاہیے، کیونکہ دینی معاملات کو عام طور پہ ہم ہنسی مذاق سمجھتے ہیں، اگنور ہی کرتے ہیں کہ اچھا دیکھی جائے گی، اس کو بھی اتنا سیریس نہیں لیتے اتنا لینا چاہیے، حالانکہ اصل وہی چیز ہے سیریس لینے والی، کیونکہ دنیا تو عارضی ختم ہونے والی ہے، اصل میں آخرت کی فکر ہونی چاہیے، تو ہم اس کو سیریس لیں کہ ہم جس چیز پہ چل رہے ہیں، آیا ہمارے سامنے کوئی نئی بات آ رہی ہے تو ضروری نہیں وہ نئی بات کرنے والا غلط ہی ہو، ہم پہلے صحیح چلے آ رہے ہیں، ہمیں پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے ہم غلط ہو، ہمیں اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے، چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے اپنا، کیونکہ ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے، تو دنیا میں اپنے آپ کو چیک رکھیں گے تو آخرت کی تیاری ہوگی، دنیا کو ہم ایسی غفلت میں گزار دیں گے جو ہاں ہم ہیں وہ یہی ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے پھر اس طرح اصلاح نہیں ہوگی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے جب بھی بات سامنے آئے تو ہمیں اس کو مذاق نہیں لینا چاہیے، اس کو سیریس لینا چاہیے، اس کو ہنسی مذاق نہیں اس کو اڑانی چاہیے، لو جی یہ نیا آ گیا کوئی بتانے والا نہیں، نئے آتے ہمیشہ ہر دور میں نئے آتے، جب بھی اللہ نے پیغمبر بھیجے ان لوگوں کے لیے نئے ہوتے تھے، تو لیکن اسی کی ان کی بات وہ سنا کرتے تھے، سمجھا کرتے تھے، اسی پر ایمان لایا کرتے تھے جو پیغام آتا تھا، تو آج بھی ہمارے سامنے اگر کوئی پیغام ایسا آتا ہے جو ہمارے عقائد سے ٹکرا رہا ہے، ہمارے اعمال سے ٹکرا رہا ہے اور ہمیں کچھ ہٹ کر رہی ہے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم واقعی غلطی پہ تو نہیں ہیں، ہم دیکھیں پرکھیں، اگر فاصلہ ہو کر نہیں جی یہ بتانے والا غلط ہے ہم صحیح ہیں تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے، لیکن پتہ لگا کہ ہم غلطی پر ہیں تو ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے، اس کا ججمنٹ ضرور کرنی چاہیے، کو پرکھنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، جو حق بات ہے اس کو ہم صحیح سمجھیں، صحیح قبول کریں اور اس کے مطابق اپنے اعمال کے میں اصلاح کریں، اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دنیا جو تھوڑی سی ہے ہمارے لیے یہ آخرت کی تیاری کے لیے ہے، اصل میں یہ مہلت ہمیں ملی ہوئی ہے، اس مہلت سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے، اس مہلت کو ہم نے خالی دنیا کے اندر ہی نہیں گنوا دینا، آخرت کی تیاری کرنی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔